انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آزاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔
اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، صحابہ رو رہے ہیں اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں تمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پروں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔
عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا،
اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں،
جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا. آج تو کفر کے نردے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے. تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے. میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا. مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی. ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ. حضور ادھر تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے. 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے. اللہ تمہیں کامیاب فرمائے. صحابی ہے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو. پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا. حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے. یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے. صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے. عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا.
واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ ابن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟
صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ، حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا۔ اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم ان کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی، سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو، اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی، آئے اور جانے والوں تم سارے اندھے تو نہیں؟ اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا، کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی، وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے، جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے، اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ ہو تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک آیت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے،
اور قرآن بھی کیسا؟ جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے؟ 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دیے الٹ دیے پلٹ دیے الٹ دیے، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کے بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگے حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے یا بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کوئی زیر کر سکے۔
وہی خالد بن ولید ہے سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے. اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں، میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتا کھلا، وہ دوا پلا، جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائے، تیر نہ ڈرائے، مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر، غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی. تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. ایسی صورت میں جبکہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے. اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی. فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ. وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا. تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کڑیل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا. تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے ماں باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا. تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی. حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، اجی ذرا دعا کر دینا یا ادھر ہو یا ادھر ہو. بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا. اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے کہ بھائی کب فوت ہوا. انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے، پانی گرم کریں گے، کفن تیار کریں گے، انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے اور کیا ہے. پیش کی تیاری ہوتی ہے. یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک پہ لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا. آخری وقت ہے مرض الموت. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا. فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ، تمام کے تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں.
किस तरीके से इजाजत मांगते हैं। हमारे यहां तो सारी जिंदगी इजाजत का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोया बीमारी के दिन भी गुजारने थे और आयशा सिद्दीका के हुजरे को कयामत तक के लिए बहुत बड़ा मकाम देना था। बुनियाद पड़ रही है गुंबद खिदरा की। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त था, पसीने आए, घबराहट तारी हुई। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। मैं समझी पानी पिएंगे, मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, मेरे महबूब को गर्मी लगी होगी। मैं पानी का प्याला लेकर हाज़िर खिदमत हुई, इशारा करके फरमाया यहाँ रख दे। मैंने रख दिया। रहमत वाला हाथ पानी में भिगो कर अपने मुंह पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरा जिगर फटने लगा और मेरे महबूब क्या बोली, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी। फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली है। आखिरी वक्त है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पास बैठी हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पास बैठी हैं। अरे गाली देना बड़ा आसान है। आयशा सिद्दीका से जाके पूछ कि उस दिन तेरा क्या हाल बना जब इमामुल अंबिया रुखसत हुए थे। सहाबा दीवाने हो गए, सहाबा जंगलों को निकल गए और फारूक जैसे कहने लगे जो कहेगा हुजूर की वफात हो गई कि तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। बिलाल का क्या बना, सुहेल का क्या बना, सलमान फारसी का क्या बना। अरे जिन बच्चों के सर पे यतीमी की वजह से हाथ फेरा करते थे वो बच्चे रोए, मदीने की औरतें रोई, मदीने के बीमार रोए। आज हम यतीम हो गए। तो 12 रबीउल अव्वल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, हुजूर की रुखसती का दिन है। और खुदाबंद आलम ने इसलिए ये दिन रखा कि लोग उछलना न शुरू कर दें, लोग बेहद मुतासिर न हो जाएं। इसलिए ये वो गम है कि मुसलमान के अंदर से तो निकलना ही नहीं चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो कहते हो कि जी गम करना चाहिए, गम करना चाहिए और हुजूर की वफात की खुशी करनी चाहिए। इमामुल अंबिया दुनिया से गए। तेरा नबी से अगर ताल्लुक होता तो तुझे नबी से मोहब्बत होती, उनस होता, खुदा की कसम उस दिन तो रोने का दिन था। इसलिए सीरत ने तमाम चीजें हमें बतलाई और सारी चीज हमारे सामने आ गई। जिन लोगों ने खेल बनाया, तमाशा बनाया दीन को, नबी की सीरत को, क्या है वो लोग? हमें उन लोगों की कोई परवाह नहीं। खुदा की कसम ये लोग थे जिन्होंने गुंबद खिदरा पे बैठकर एक एक छटाक मसरी की दाल का पानी 11-11 आदमियों ने पी करके जिंदगी गुजारी। नबी के रोजे पे बैठकर हदीस का दरस हमने दिया, नबी की मस्जिद की इमामत हमने की, नबी के शहर की गवर्नरी हमने की, नबी की गलियों में झाड़ू हमने दी, नबी के शहर के दफन को हमने तस्लीम किया। हम दुआएं करते हैं। जाओ शेखुल हदीस मद्दसिल्लुहु को देखो, 20 बरस गुजर गए, आज तक गुंबद खिदरा के पड़ोस में दफन होने के लिए मुंतजिर बैठे। नारे तकबीर, अकाबरीन उलमा देवबंद, कारी फतेह मोहम्मद साहब जैसा मद्दसिल्लुहु नाबीना बुजुर्ग हुजूर के दरवाजे पे पड़ा है, यहां दफन होऊंगा, यहां आका के कदमों में जान दूंगा। तू यही कल्ली खड़काता फिरता रही हो, बड़ा आशिक है ना। ये बरकत नहीं जानते, और ये बरकत नहीं, ये हरकत है। हम तो उस कपड़े का इकराम करते हैं। खुदा की कसम, मैं अब जब जश्न पे गया, सदसाला इजलास पे गया, मैंने अर्ज किया यारो उस रुमाल को हाथ लगवा दो। कहने लगे जी रस बड़ा है, वरना जरूर दिखाते, और सुनने की डबिया में रखा हुआ है वो रुमाल जिस रुमाल को मेरे आका का चोगा मुबारक लगा है।
خزانے میں رکھا ہے. ہمارے پاس خزانہ وہ رومال ہے, وہ کنتیل ہے خداوند عالم کے محبوب کا جس میں چوگا رکھا ہوا تھا. ہم تو اس رومال کی حفاظت کرتے ہیں, اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں, اس سنت کی حفاظت کرتے ہیں جو محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا کئی جمعوں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان میں سے بعض ممتاز صحابہ جنہوں نے اللہ پاک جل شانہ کی راہ میں اپنے مولا کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, مال پیش کیا, اولاد پیش کی. آخر کوئی وجہ تو تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقام پر یہ اعلان فرما دیا, لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یہ مجھ سے راضی ہے, میں ان سے راضی ہوں. دنیا ہی میں وہ کون سا طبقہ ہے جس کو دنیا ہی میں اللہ پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور جنت بھی درکنار رہی. جب یہی اعلان ہو گیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں, تم میرے لیے ہو میں تمہارے لیے ہوں, تو آج میں نے قرآن کریم کے 11ویں سپارے میں سے سورۃ یونس کے آخری رکوع کے چند آیتوں کی تلاوت کی, اور اس لیے کہ جہاں حبشی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مار کھائی, جہاں ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑی گئیں, جہاں سیدہ زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئیں, وہاں ان لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا. اصل دشمنی تو سرکار سے تھی, کبھی تو غلاموں کو مارا. جب ان کے باطل نظریات پر سرکار مدینہ کی ضرب کاری لگی اور جب اللہ کا قرآن آیا اور ان کی رسموں کی جڑیں اکھیڑی اللہ کے قرآن نے, جو مکے والوں نے معبود بنا رکھے تھے, بت بنا رکھے تھے, اور وہ بتوں کے معاملے میں اتنے ترقی یافتہ ثابت ہوئے کہ ایک دو پہ بھی گزارا نہیں کیا. بیت اللہ اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے بھر ڈالا, یعنی سال کے 360 دن, ہر دن کا نیا خدا, ہر دن کا نیا حاجت روا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا. پھر کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے. یہ میری اپنی بات نہیں, اس شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے لوگوں نے جادوگر کہا, کذاب کہا, جھوٹوں کا جھوٹا, مجنون کہا, دیوانہ پاگل بتایا, اور صرف زبانی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے کہا اور بات ختم ہو گئی. 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے لوگوں نے. وہ ایک دو دن کی بات نہیں, پھر باتیں بننی شروع ہو گئی کہ جن کے تو مذہب کا ہی پتہ نہیں چلتا یہ کس مذہب پہ ہیں, کون ہیں. آج بھی اگر لوگوں کے طریقے کے ساتھ مولوی چل پڑے, لوگوں کے کہنے کے مطابق چلے تو بڑا علامہ ہے, بہت بڑا عالم فاضل ہے, اور اگر لوگوں کی بات نہ مانے, خدا کی مانے, قرآن کی مانے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے, پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی شے ہی نہیں. چاروں طرف سے یلغار ہوئی کہ یارو اس کے مذہب کا پتہ نہیں چلتا, اس کا عقیدہ کیا ہے, دین کیا ہے. چنانچہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے حکم دیا, فرمایا میرے نبی یہ سارا مکہ, سارے عرب کے لوگ آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں, تیرا عقیدہ پوچھتے ہیں, تیرا دین پوچھتے ہیں, آپ کا ایمان پوچھتے ہیں. قل کہو, فرما دو
قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، او مکے والوں، عرب والوں، عجم والوں، کالو گورو، لکھے پڑھو ان پڑھو، امیروں غریبوں، عورتوں مردوں، قل یا ایھا الناس، یوں فرماؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو، تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، میرے مذہب کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شبہ پڑ گیا، تم اپنی باتوں کو جانتے ہو، میرے متعلق باتیں بناتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں اپنا دین بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا مذہب بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں، آؤ میں تمہیں اپنا یقین بتاؤں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چاٹنے چٹوانے والے بھی سن لے، درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بڑ کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو، تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کی کائنات تو سارا جان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، ماشاءاللہ، میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں، میں تو اس ایک احکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاز جھکاتا ہوں جس کی شان یہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک۔ ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتایا۔ آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں، کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا، کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گئے۔ سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کے لیے، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں،
سورت یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو. بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایف اے کر سکتے ہو، انجینئرنگ کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے. عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کا پجاری نہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو. پھر کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو؟ کسے حکم الحاکمین مانتے ہو؟ کس کو اپنا خالق تصور کرتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کرتا اللہ پاک نے فرما دیا میرے محبوب یوں جواب دو ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. کیا بات کہی ہے، کیا بات فرمائی ہے. وہ ہماری ہندوستانی بولی میں روگ ہی کاٹ دیا، قصہ ہی مکا دیا. میں اس خدا کا پجاری ہوں جو خدا تمہاری موت اور زندگی پہ قادر ہے، جس کو جتنے چاہے سانس لینے دے، جس کو جتنے چاہے سانس نہ لینے دے. ابھی ہفتے کے دن میں گجرانوالے گیا تھا. شام کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو رہا تھا کہ ایک سیٹھ صاحب کسی جائیداد کے جھگڑے میں، زمین کے جھگڑے میں کچہری گئے. کوئی حصہ لینا تھا زمین کا. کھڑے کھڑے دل پہ حرکت بند ہوئی، دھڑام سے گرے. گئے زمین کا حصہ لینے تھے، اپنی بھی چھوڑ گئے. نہ نزلہ، نہ بخار، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف. اچانک ادھر دھڑام سے زمین پہ گرے، ادھر دم نکل گیا. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہرے بھرے درخت اس نے بنائے، یہ زمین اس نے بنائی، یہ دریا اس نے بہائے، یہ چاند سورج آسمان پر اس نے سجائے، یہ رات دن اس نے بنائے. جب یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس خدا کو مانتا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. انہوں نے کہا یہاں مانیں گے. یہ آج بھی دیکھ لے آپ، اگر کسی کو اولاد دیر سے پیدا ہو، فلانے نے دیا، فلانے پیر نے دیا، فلانے فقیر نے دیا، فلانے ملنگ نے دیا، اور اگر مر جائے اللہ نے مار دیا. فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس خالق و مالک کا پجاری ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے. اگر وہ چاہے دن میں موت لا کے کھڑی کر دے، وہ چاہے رات میں موت کو بھیجے، وہ چاہے تمام کو ایک یکدم فنا کر دے، وہ چاہے اسپتال میں موت بھیجے، وہ چاہے بیوی بچوں کے سامنے موت بھیجے. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس پر یقین کرنے والا بنوں، خدا کی ذات پر اعتماد کرنے والا بنوں، مالک کائنات کے ایک ایک ذرہ پر، تمام چیزوں پر یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے میرے مولا نے حکم دیا میں چاروں طرف سے ہٹ کر ایک کی طرف رجوع کروں، ایک کی طرف یکسو ہو جاؤں، ایک ہی کا بن جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مولا کائنات نے مجھے شرک سے منع فرمایا، اس کی ذات کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا. جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم سنایا، بس تیوری بدل گئی، اکڑ گئے سارے سردار. ہاں، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، دولت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جو اقتدار ہے یا دولت ہے، یہ دونوں ایسے نشے ہیں کہ جو زندگی میں بڑے مشکل سے اترتے ہیں. دولت مند قرآن کو کیسے مانتے؟ ادھر فاقہ ہے، ادھر پریشانی ہے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں درختوں کے پتے چباتی ہیں. 2.5 برس تک صحابہ کرام بھی درختوں کے پتے بھی میسر نہیں آتے. دولت مند قرآن کیسے گوارا کر لیتے؟ سارے
اکٹھے ہو گئے، آؤ ہم مل جل کے کام کریں گے۔ یتیم مکہ کا مقابلہ اب ایک ایک کی دو دو کے بس کی بات نہیں، اکٹھے ہو جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، پھر بات بنے گی۔ چنانچہ امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، تمام کے تمام مکے والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، اور سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد اپنا بھتیجا سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے۔ چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ۔ بس وہ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے، ایک مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بزرگ آدمی ہے، تمہارا لحاظ کر رہے ہیں ہم، ورنہ اڑا دیا ہوتا کبھی سے، کیا حیثیت ہے ان کی، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ آج بھی بڑے غراتے ہیں لوگ، پتہ نہیں انہی سے سیکھا ہے۔ اندازہ لگاؤ خدا کے قرآن کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کب خدا سے ڈریں گے، کب اس کے قہر سے ڈریں گے؟ اکڑے آ کے کافر، اور ابو طالب کو کہنے لگے آپ درمیان سے ہٹ جائیں گی پھر ہم دیکھ لیں گے، حد ہو گئی، ہمیں ساری عمر ہو گئی سنتے سنتے، اب تو انتہا ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے۔ ابو طالب نے کہا کیا سنو گے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے، کب تک سنیں گے ہم؟ آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا، آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، وہ تکڑائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی، کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں، میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر، میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا۔ مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے۔ تڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں، ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا، مجھے بات تو بتا، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا، سارے سردار آئے بیٹھے تیرے سامنے ہی، دیکھو نا امیہ بن خلف بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یامر بن حشام ہے، یہ سارے کے سارے میری برادری سردار آئے بیٹھے، تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ یہ بلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا۔ اور یہ الزام ہے، ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے۔ آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی، میری زبان سے کبھی گالی سنی؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا او چچا تو اچھی طرح سے جانتا ہے تیری آنکھوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دیکھا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میں نے پھول برسائے، میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اونٹ لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے، انہوں نے
نے میرے سر پہ گندگی پھینکی، میرا چہرہ زخمی کیا، جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں، ایک دن بھی ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ ابو طالب نے ان سے کہا کیوں بھائی، آمنے سامنے کی بات ہے، تم تو کہتے تھے آج دن گالیاں دیتا ہے ہمیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں، میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا، کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، یہ سامنے بیٹھے۔ ابو طالب کہنے لگے کیوں بھائی بولو، یہ تو کہہ رہے میں نے گالی نہیں دی۔ اب وہ سارے یکدم بولے، توجہ کرنا، کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو۔ تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے، کسی کو 18 بچے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں، سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں، ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گالی ہے؟ میں کہا گالی نہیں تو اور کیا ہے، یہی تو وہ گالیاں ہیں جو ہمیں کھاتی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کیسٹیں سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، پر ولیاں نو نہیں مانتا، کاریاں نہیں۔ خدا کے بندوں ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ڈاکوؤں کو نہیں مانتا، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا۔ لگا اچھا یہ گالیاں ہیں؟ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں، ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے کر۔ جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاص آپ کو بھی جلال آ گیا۔ فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی، پھر میں مجبور ہوں۔ توجہ کرنا، ابو طالب بیچ میں تھا، اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ہائے ہائے اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات، وہ یوں سمجھ گا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، بس ایک بات کہہ دی، کہنے لگا پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیرے ساتھ جو میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے، میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کر۔ اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی دبائے گا، روب ڈالے گا، اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں گے آپ تو ناراض ہو گئے، آپ اس کی تو بات ہے خام خواہ، آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا فوراً ڈلے پڑ جائیں گے۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے،
ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کے جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں۔ اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا، میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہے، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، بھوک جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو، صاف کر دیا، زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے، تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے، تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے ابو فقیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے برا ابن عازب کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دن، اور تم نے مارا، تمہاری عورتوں نے مارا، تمہارے بچوں نے مجھے مارا، اور کیا کر سکتے ہو، جاؤ جو کرنا کرو، فوراً ڈلے پڑ گئے، جب ڈانٹ پلائی نا کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں، آپ بھی مکے کے باشندے ہیں ہم بھی مکے کے باشندے ہیں، آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا، دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا، جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا پھر گھر یاد آ گیا، ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا، بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو، اگر آپ کا مقصد سرداری ہے، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں، سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت۔ اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں، وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں۔ آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے، اور کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں، اس طریقے سے کام چل جائے گا، کچھ لالچ دیں گے، کچھ تما دیں گے، کچھ سرداری کا نام لیں گے، کچھ دولت جمع کر دیں گے، لڑکیاں بھیج دیں گے۔ اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر
چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے ہاتھوں پہ لا کر، چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے پیروں تلے روبے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا، پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں۔ ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا ہے، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی دیکھ لیں، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی۔ فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑے بڑے بن گئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا۔ اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں۔ یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی، اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین کی۔ تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو، ان کو بتا دو، جتا دو، سمجھا دو، قل کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو میرے مذہب کے بارے میں شک نہ کرو، میرے مذہب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا، اور میں تمہیں بتا دوں، ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، ہاں میں وہ نہیں ہوں جہاں چونا لگا ہوا دیکھا، جہاں ذرا سنگ مرمر لگا ہوا دیکھا، سبحان اللہ، ہاں جی یہاں تو ہزاروں کی بگڑیاں بن گئی، جہاں سنگ مرمر دیکھا وہی چوم لیا، وہی چاٹ لیا، وہی سر جھکا دیا، اور وہی اپنے بگڑی بنانے کا سوال کر دیا۔ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب یہ سارے کا سارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ یا حفیظ کے شعر نقل کیے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف تو اللہ کا یہ قرآن ہے، نبی سے اعلان کرایا خداوند عالم کی ذات اقدس نے، اور ادھر دکانوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں جی ہاں ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ترکیب دیکھو، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ نے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ بلن مشرک بربنا احدا، اللہ کہتا ہے او لوگوں اگر میں اپنا کوئی شریک بناتا تو بیوی بناتا، اولاد بناتا، میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد،
میرے نبی اعلان کرو میں تو ہوں ہی اکیلا، اکیلا ہی تھا، اکیلا ہوں، اکیلا رہوں گا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایک کا ہو کے رہوں، ایک کے دروازے کا بن کے رہوں، ایک ہی کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز کو، اپنا ماتھا ایک کے دروازے پہ جھکا۔ اب سارا قرآن ایک طرف، اگر بچہ بیمار ہو جائے یا بیوی بیمار ہو جائے اور وہ بیوی کا کہنا ایک طرف، وہ جی مولوی تو یوں کہتے رہتے ہیں چلو فلاں جگہ، ہاں تھپڑ شاہ پہ چلو، لٹ شاہ پہ چلو، فلاں جگہ چلو، وہاں فلانی گئی تھی اس کو آرام وہاں سے آ گیا، فلانی وہاں گئی تھی اس کو وہاں سے آرام ہو گیا، اس کا بچہ بڑا بیمار تھا وہاں گئی تھی تندرست ہو گیا۔ خدا کی قسم جب عورت ہو یا مرد جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو فلاں نے زندگی دے دی، یہ فلانے نے تندرستی دے دی، اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، ظالموں دیا میں نے نام دوسرے کا۔ تیرے گھر سے اگر کوئی ایک ٹائم کا کھانا کھا کے چلا جائے، رشتہ دار مہمان، اور گھر جا کر اپنی امی سے کہے کہ تیرے بھائی نے تو روٹی بھی نہیں دی، برابر والوں کے کھا کے آیا ہوں، آگ لگ جائے گی، بکواس کرے گا اور میں تینوں گوبر کھوایا، میں تینوں گند کھوایا، کھا کے گیا کہ مکر گیا؟ ایک وقت کی روٹی کھا کر اگر مکر گیا تجھے کتنا غصہ ہے، اور جو خدا 50 سینکڑوں سال کھلاتا ہے اور تو کہتا وہ نہیں کھلاتا اور کھلاتا ہے، خدا کا قہر جوش میں نہیں آئے؟ شرک کی بیماری وہ بیماری ہے، لا علاج بیماری، جنہوں نے انبیاء کرام کو ستایا، جنہوں نے صحابہ کرام کو مارا، جنہوں نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی۔ اس لیے کتنی بڑی دشمنی پھیلی مکے میں، سارے عرب میں، عرب و عجم میں دشمنی پھیلی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر کے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے، بڑے بڑے پیارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ کی راہ میں ان کو بڑا ستایا گیا۔ کون سا وہ وقت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی زندگی بسر فرمائی؟ بدر سے گئے احد کا اعلان ہو گیا، احد سے آئے خندق کا اعلان ہو گیا، ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ایک دن۔ اور ایک تم ہو بس غزلیں سنی اور خوش ہوتے چلے گئے۔ آخر نبی کی زندگی کا بھی تو کچھ حاصل ہوگا۔ یہ خدا کا قرآن تیرا میرا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی تفرقے یا کسی فرقے یا کسی پارٹی اور پارٹی کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اور خدا کی قسم یہ مولوی جو تمہیں بہکاتے ہیں یہ قبروں میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے، یہ حشر میں تمہیں نہیں چھڑا سکتے۔ یہ بھی قرآن نے نقل کر دیا، 22واں سپارہ سورۃ سبا ہے۔ فرمایا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ بڑے بڑے آئیں گے، آگے چھوٹوں کو پکڑا ہوا دیکھیں گے، وہ چھوٹے کہیں گے اجی تم تو ہمیں ہدایت دیا کرتے تھے، یہ تمہارا کیا حشر بنا ہوا، تم تو پھنسے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی تم نے ہم کو پھنسایا نا۔ قرآن گواہ ہے، یوں کہیں گے ماننے والے لوگ، دوسرے معنوں میں مرید لوگ یوں کہیں گے وہ تمہارا رات دن کا آنا جانا ہمیں بھی تباہ کر گیا، تم بھی برباد ہو گئے، ہمیں بھی برباد کر گیا۔ اس لیے اللہ کے قرآن کے قریب آؤ، اللہ کے کلام کے نزدیک آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور غرض اور مبدا کے قریب آؤ، جس بات پر صحابہ نے لہو بہایا اس بات کے قریب آؤ، اور جس بات کی سزا پیغمبر کی بیٹیوں نے بھگتی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے درختوں کے پتے چبائے، کھاتے کھاتے، اور کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نفع نقصان میں اس کے سوا کسی کو اپنا نہ بناؤں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، ظالمین میں سے بن جاؤں گا، کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر میں دوسرے راستے پہ بھٹکا، دوسرے راستے میں میں چلا تو اس وقت پھر میں ظالموں میں سے بن جاؤں گا۔
تمہارا کیا ہے؟ تم تو ماننے پہ آؤ، ایک بے نماز کو مان لو، بدعقیدہ کو مان لو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو۔ بہرحال ہمارا کام ہے سزا بھگتنا، دنیا کی نگاہوں سے گرا رہنا اور حق بات بتانا، ایمانداری کی بات کی ہے، نہ کسی کے کہنے سے کی ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہ کسی کو چڑھانا مطلوب ہے، مقصود صرف یہ ہے اللہ کرے میری تیری قبر حشر اچھا ہو جائے، کلمے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور شرک کی لعنت سے بچ بچ کر دنیا میں زندگی گزارو گے تو باقی گناہ مالک کائنات معاف بھی فرما دے، ورنہ ہمیں کیا؟ بہرحال تکلیف ضرور ہوتی ہے، چاروں طرف لوگوں نے اڈے بنا رکھے، چاروں طرف، ادھر میلہ، ادھر ٹھیلا، ادھر دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہ گئے تھے، یہ گئے تھے۔ اور پچھلے دنوں میں قصور شہر گیا تو بابا بلے شاہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ مزار پہ گیا میں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کیوں گیا؟ بلا وہ کسی کے باپ کو الاٹ ہو رہے ہیں، وہ بزرگ ہمارے نہیں، میں کیوں نہ جاؤں؟ تو جب میں وہاں گیا تو وہ کیسٹ سب سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں بیچارے سارے، وہ جو وہاں سجادے نشین وغیرہ سب جانتے تھے، احترام کیا۔ تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر سرانے کی طرف اتنا بڑا دورہ رکھا ہوا، اتنا بڑا، اور اس میں لون بھرا ہوا ہے، نمک۔ تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا ان میں سے ایک سے، میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا بلے شاہ صرف نمک کھاتے ہیں، تم گھی کھاتے ہو، تم گوشت کھاتے ہو، تم مٹھائیاں حرف کرتے ہو۔ میں کہ بابا دے متھے صرف لون مار کے دے، آخر نہیں دیے لوگ آ کے لون چکھ دینے، بابے بلے دا لون چکھ وینے۔ بابے بلے نے میں کہ کان کھولی ہوئی ہے لون دی، اور میرا منڈا ایویں میں کر کے کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا جی، بس ایویں چلتا ہے دنیا پہ، آخر عوام دی تسلی جو کرنی ہوئی۔ حالانکہ بابا بلے شاہ توحید کا بڑا سخت پجاری، اس لیے اس کا ایک شعر عرض کر دوں، علم نالو اشراف نہیں ہو دے، علم نالو اشراف نہیں ہو دے، جڑے ہو دن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملتی، توڑے ہو من مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی، توڑے مریے شہر مدینے۔ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کا کلام دے، چاہے مدینے میں مر جا، جب تک اللہ کی ذات پر صاف یقین نہیں، توحید کا خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے۔ میں جو وہاں گیا فاتحہ پڑھنے، چیکنی مٹی کے ٹرک پڑے ہیں، اور گھول گھول کر عورتوں کو پلا رہے ہیں، سامنے چوری نہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کس لیے پی رہے ہو؟ کہ یہ جڑی مٹی ہے نا 70 بیماریاں کی دوا ہے، اندازہ لگا۔ بابا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں، اور فضل کریتا بخشے جامن، مجھے مکالے ہوں۔ فرمایا او میرے مولا اگر عدل کرنے پہ آیا تو تھر تھر کانپتا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا ولی ہے۔ اور مصیبت یہ ہو گئی کہ تم یہ بھی نہیں جانتے ولی کسے کہتے ہیں۔
تمہارے یہاں تو ولایت کا معیار جو ننگا ہو بیٹھے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، ابھی اگر سارے کپڑے اتار کر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں، تم سارے شہر میں جا کہو گے آج ولایت ملی، آج ولایت ملی۔ ننگا ہونا کوئی ولایت ہے؟ تمہیں یہ بتائی بات کس نے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رگ رب جاگ دائی تیری دادے نال فرید کھڑا ہو، اس کے دربار کی صفائی کر، اللہ اللہ کر۔ ہاں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن صاف ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے، ساری چیزیں تمہارے سامنے صاف ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے بیوی بچوں کے عقیدے کو بناؤ، عقیدہ نہیں کچھ بھی نہیں، 1 کروڑ روپے روزانہ صدقہ کرو، عقیدہ صحیح نہیں پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی، اس پر